بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جناب، آپ کی خدمت میں پیشی حاضر ہے آپ کا اپنا مہار شفقت۔ تو بڑے آپ نے دعوے وعدے کیے تھے کہ مار صاحب آپ یوٹیوب چینل بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خیر، شکوہ ہے مجھے آپ پر، لیکن اب اگر یہ کام میں نے شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ میں کرتا جاؤں گا۔ جیسے میں نے فیس بک پہ اپنا مستقل مزاجی سے کام کیا ہے اور کرتا چلا گیا ہوں، تو الحمدللہ آج میری ایک اپنی پہچان ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے۔ خیر، یہ شکوہ بنتا ہے۔ آتے ہیں موضوع کی جانب۔ تو جناب علی امین گنڈا صاحب وہ عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ 10 نوالوں کی 100 نوالوں کی بجائے 90 نوالا کھائیں، بلکہ 91 نوالا 9 کم کھائیں، اور اگر آپ 100 گھونٹ پی رہے ہیں تو آپ 9 کم پئیں، 100 دانے چینی کھا رہے ہیں تو آپ 91 دانہ کھائیں۔ تو یہ ہے ہماری پاکستانیوں کی قسمت۔ اگر کوئی اسی کمینے کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ 100 گھونٹ میں سے جو آپ کی شہد مشہور ہے، آپ اس سے 9 گھونٹ اگر کم پی لیں تو امید ہے کہ آپ ایسا مذاق پھر پاکستانیوں سے دوبارہ نہیں کریں گے۔ خیر، ان کا تو معاملہ ہی کچھ الگ ہے۔ تو جناب، آج کل پاکستان میں شور مچا ہوا ہے ISI کے چیف کا۔ اور میرے بھائی، ISI کا چیف کوئی بھی بنے، کوئی بھی بن جائے، آپ کی قسمت یہی ہے۔ آپ کو مزید مہنگائی ملے گی، لا قانونیت ملے گی۔ کوئی بھی ISI کا چیف بن جائے، آپ کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جو بھی آ جائے وہ قانون کو توڑنے والا ہی ہوگا۔ خیر، ایک خبر یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب امریکہ میں جو پاکستانی نژاد پاکستانی ہیں، کاروباری ہیں، بااثر یعنی کہ امریکہ کی نیشنلٹی ہولڈر ہیں، ان کے ذمے اس نے لگایا ہے کہ آپ بائیڈن کو مجبور کریں کہ وہ مجھے فون کریں۔ تو اور کتنا پاکستان کو انہوں نے گرانا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ نیازی جناب ہمارا جو سابق، جسے ٹویٹر والا جرنل بھی کہا جاتا ہے، اس کو ISI کے چیف لگانا چاہتے ہیں۔ اور باجوہ صاحب کا جو نام ہے وہ کور کمانڈر کراچی ندیم انجم صاحب ہیں، باجوہ صاحب اس کو لگانا چاہتے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ یہ ابھی جھگڑا چل رہا ہے، جو سمری وزیر اعظم کے پاس آئی ہے، انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ واقعی حقیقت میں ایسا ہو، کیونکہ نیازی بیچارہ تو کسی کام میں بھی نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی کرسی تو انہی کی مرہون منت ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ واقعہ حق پہ مبنی بات ہوگی۔ یہ بھی انہی کا چھوڑا ہوا ایک شوشہ ہے کہ جو ایک پیج والی بات ہوتی ہے، چلو وہ تھوڑی سی دھول چھٹ جائے کہ اب پیج ایک نہیں ہے، پیج بدل چکا ہے۔ تو جناب شیخ رشید کی دھمکیاں دینی مریم نواز کو۔ یہ شیخ رشید کون ہے؟ جس کو رانا ثناء اللہ صاحب نے لقب دیا ہوا ہے پنڈی کا شیطان۔ تو جناب یہ پنڈی کا شیطان ہے، اور اسی جس گیٹ نمبر 4 کا یہ ذکر کیا کرتا ہے، اسی گیٹ نمبر 4 کی یہ پیداوار ہے، اور اسی گیٹ نمبر 4 کی وجہ سے یہاں تک وہ آج موجود ہے۔ جتنی بھی اس کی سیاست ہے وہ ساری گیٹ نمبر 4 سے شروع ہوتی ہے اور گیٹ نمبر 4 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا۔ تو یہ
شیخ رشید نہیں بولتا سوری، یہ شیخ رشید میں شیخ رشید کا یار بولتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مریم نواز کوئی بچی نہیں ہے، نواز شریف کوئی بچہ نہیں ہے۔ نواز شریف نے ساری زندگی سیاست کی ہے اور اب تک کامیاب سیاست کر رہے ہیں وہ۔ تو یہ جو پریس ٹاک ہوئی ہے ان کی پرسوں چوتھ، وہ پریس ٹاک ان کی کوئی ایسے ہی نہیں راہ چلتے بس پروگرام بنا اور بات کر دی، ایسے نہیں ہے۔ ان کی یہ 27 منٹ کی جو گفتگو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی۔ اس کے لیے ہائی لیول پر میاں نواز شریف صاحب سے بھی مشورہ ہوا ہوگا، باقی پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بھی مشورہ ہوا ہوگا۔ تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، اس ریئیکشن کے بارے میں بھی سوچا گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ راہ چلتے کر دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ مریم نواز کی کوئی آخری پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ تو اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں، مزید پریشر بڑھایا جائے گا۔ اور ناصر بٹ صاحب کی طرف سے بھی پھر کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ جو ان کے پاس ارشد ملک کی ویڈیوز ہیں، ان میں سے کوئی ویڈیو مزید چلائی جا سکتی ہے جس میں سیدھا ہمارے جو ابھی کور کمانڈر جا کے لگے ہیں، جو فیض آباد دھرنے میں پیسے بانٹتے رہے ہیں، ان صاحب کا ویڈیو میں ذکر ہے، یا ہو سکتا ہے ان کی ویڈیو، بہرحال کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ دھمکیاں کچھ نہیں کریں گی۔ کل میاں نواز شریف کے بارے میں جو میں نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی، ٹویٹ بھی کی تھی، کہ میاں نواز شریف صاحب سے جس بندے کی ملاقات ہوئی ہے اس کی پکچر بھی تھی۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میری کافی تفصیلی بات ہوئی ہے میاں نواز شریف سے۔ تو میاں نواز شریف صاحب اپنے موقف سے پیچھے بالکل ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں، سول بالادستی قائم ہونے تک وہ اپنے بیانیے پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف اگر اپنے بیانیے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹتے ہیں نا، تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی ساری زندگی کی سیاست، ساری زندگی کا کیا دھرا وہ یہیں دفن ہو جائے گا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو اب ان کا ورکر، ان کا سپورٹر، ان کا ووٹر یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنے دے گا، کیونکہ یہی بیانیہ تو ہے جو بیانیہ میاں صاحب کو مقبول کیے جا رہا ہے، یہی بیانیہ ہے۔ اب عوام سمجھ چکی ہے، میاں نواز شریف نے سمجھا دیا ہے کہ 70 سالوں سے آپ کی تنزلی کی وجہ کیا ہے، آپ کی غربت کی وجہ کیا ہے، لا قانونیت کی وجہ کیا ہے، دہشت گردی کی وجہ کیا ہے، ملک پیچھے کیوں جا رہا ہے، معیشت کیوں ہماری ٹوٹ گئی، سٹاک مارکیٹ ہماری دن بدن کیوں زوال پذیر ہے، ہمارے بجلی کے کارخانے کیوں نہیں لگے، ہمارے ہاسپٹل کیوں نہیں بنے، ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھے۔ تو یہ ساری باتیں میاں محمد نواز شریف نے ایک عام آدمی کو سمجھا دی ہیں۔ اب وہی عام آدمی اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹنے دے گا، کیونکہ عام آدمی کو حقیقت میں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے۔ تو خیر، باتیں تو کرتے جائیں تو بہت ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اگر آپ پسند کریں گے میری باتیں تو پھر میں دیکھوں گا، آپ کو زیادہ وقت دیا کروں گا۔ فی الحال میں اسی پہ اینڈ کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔